Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، 3 دن اعتکاف بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہم نے 26ویں روزوں کو جب 26واں روزہ گزر جاتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے ہم نے وہ اعتکاف بیٹھنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں، خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں بیٹھتے ہیں، تو بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا تھا۔ اور ویسے تو میں نے جو سنت اعتکاف ہے، جو آخری عشرے میں 10 دن جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اس کا تو میں نے طریقہ بتا دیا تھا خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، وہ ویڈیو تو میرے چینل پر موجود ہے، لیکن اب یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہمیں یہ 3 دن جو اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے، تو یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا تھا۔ تو یاد رکھیں اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف جو ہے 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی، ایک ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ اب واجب اعتکاف کون سا ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو یاد رکھیں واجب اعتکاف سے مراد یہ ہے اگر کوئی مرد یا خاتون کوئی بھی بندہ وہ منت مان لے، منت مانے کہ میں فلاں دن یا فلاں ہفتے یا فلاں مہینے میں اتنے دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن میں اعتکاف کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ منت مان لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے وہ جتنے دن اس نے منت مانی ہے، 3 دن کی مانی ہے، 5 دن کی مانی ہے، 10 دن کی مانی ہے، جتنے دن کی اس نے اعتکاف کی منت مانی ہے، تو اب وہ اعتکاف پورا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں جب منت مانے نا تو اس میں ایک چیز کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ رکھنی ہے چیز ذہن نشین کے منت کے جو الفاظ ہیں یہ زبان سے کہنا منت ماننے میں یہ شرط ہے، یعنی اگر کوئی دل ہی دل میں ارادہ کر لے کہ میں فلاں دن اعتکاف کروں گا، 3 دن اعتکاف کروں گا، 5 دن اعتکاف کروں گا، تو دل ہی دل میں جو ارادہ ہے وہ منت ماننے میں یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ کہنا شرط ہے۔ تو یہ واجب اعتکاف ہے جو منت مانی جائے، ٹھیک ہے جی، زبان سے الفاظ کی ادا کیے جائیں کہ 3 دن 7 دن میں اعتکاف بیٹھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، میں منت مانتا ہوں یا منت مانتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہو گیا اعتکاف واجب۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت، اور یہی اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشریے میں 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے، اگر 30 دن کا پورا مہینہ ہو تو 10 دن، اگر 29 کا ہو تو 9 دن، یعنی جیسے ہی رمضان المبارک وہ ختم ہوگا، مکمل ہوگا، تو یہ اعتکاف بھی پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے بیٹھتے ہیں، اور رمضان المبارک جب مکمل ہوتا ہے تو لوگ اعتکاف سے اٹھ جاتے ہیں، یہ ہے سنت اعتکاف۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نفلی اعتکاف، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو لوگ 27ویں کو جو ہے وہ 26واں روزہ جب مکمل ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے خواتین جو ہے گھروں میں بیٹھتی ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں 3 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ ہے نفلی اعتکاف۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت جانیے، اس کا اجر و ثواب جانیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دے گا، اور ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف 1 دن اگر کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے نفلی اعتکاف، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے دوری جتنا ہے۔ تو یہ صرف 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معتکف جو ہے اس کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا رہتا ہے، ہر روز۔ تو اگر کوئی 1 دن بیٹھے گا اسے 1 حج کا ثواب، جو 2 دن بیٹھے گا 2 حج کا ثواب، جو 3 دن بیٹھے گا 3 حج کا ثواب۔ تو یہ ہے نفلی اعتکاف۔ اب نفلی اعتکاف کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیں
نفلی اعتکاف کے لیے کوئی خاص الفاظ کہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلاں فلاں الفاظ کہیں گے تو پھر آپ جب اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو آپ کہیں نویت سنت الاعتکاف، ٹھیک ہے نا، بس یہی الفاظ آپ کہہ لیں، نویت سنت الاعتکاف، یہ اس کی نیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بیٹھنا کس وقت ہے تو یاد رکھیں اس میں کوئی مقرر وقت نہیں ہوتا۔ جو نفلی اعتکاف ہے آپ کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں، یعنی آپ 26ویں روزوں کو وہ عصر کی نماز سے پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ دن کے کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں، آپ رات کو بھی بیٹھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، کوئی اس میں وقت مخصوص نہیں ہے۔ جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے نا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ 27ویں کو آپ 28ویں روزے کو بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس سے پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ صرف سنت اعتکاف جو ہے اس میں شرط ہے کہ آپ نے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے جہاں جو آپ نے اعتکاف کے لیے جگہ بنائی ہے خواتین نے وہاں موجود ہونا ہے، اور مرد حضرات نے مساجد میں وہاں مسجد کے اندر موجود ہونا ہے، وہ سنت اعتکاف کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ نفلی اعتکاف کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن اور بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ خواتین جو ہیں نفلی اعتکاف میں گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، گھر کے کام کاج کر کے پھر آ کے وہ نفلی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے ان کا نفلی اعتکاف ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ نفلی اعتکاف میں اگر مسجد سے باہر گئے تو وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف آپ جتنی دیر مسجد میں ہیں اتنی دیر وہ اعتکاف ہے، چاہے آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، بلکہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں نا، رمضان ہو غیر رمضان ہو، تو آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، تو آپ کو اعتکاف جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں 27ویں روزے کو مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد 26ویں روزے کو آپ کسی بھی وقت اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں نفلی اعتکاف جو ہے وہ مسجد سے نکلنے سے، باہر نکلنے سے، مسجد جہاں آپ اعتکاف بیٹھے وہاں سے باہر نکلنے سے نفلی اعتکاف جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ ہے کہ آپ اگر مطلب مسجد سے باہر نکلے ہیں یا خواتین جو ہیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں سے باہر نکلی ہیں تو پھر اگر وہاں جاتی ہیں تو پھر دوبارہ سے اثر نو اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، پھر ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ضرور نفلی اعتکاف بھی بیٹھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، شب قدر آ رہی ہے، ضرور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی برکات عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔